حضرت لقمان علیہ الرحمہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے نام کے پوری ایک سورت قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ نصیحت فرمانے لگے، بیٹا میں 3 باتوں کا نصیحت کرتا ہوں۔ بیٹا ہماتن گوش ہوا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں تم کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان میں سے 1 بھول جانا اور 2 یاد رکھنا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو نیکی کرو اس کو بھول جانا، خدمت خلق کی شکل میں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے صورت میں، کوئی اور نیکی ریاضت عبادت کی صورت میں، جو بھی نیکی کرو گے اس کو بھول جانا۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ تیسری نصیحت یہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ حضرت لقمان علیہ الرحمٰن نے اپنے بیٹے کو یہ 3 نصیحتیں کی اور فرمایا یہ 3 نصیحتیں 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل روضہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، عمر مجھے روضہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر آقا کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا تھا ادنا سی ریا بھی شرک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے شرک ہو جائے، میرے اندر ریاکاری پائی جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں وہ بھی دکھاوا کے لیے۔ میرے پیارے جو بھی کام کرو اللہ و رسول کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر ریا نہ پائی جائے، ہمارے اندر غرور تکبر کی بو نہ پائی جائے۔ صرف اللہ و رسول کی خاطر ہم کوئی کام کریں تو اللہ و رسول کے خاطر کام کریں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ اللہ و رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ حضرت لقمان ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا چلو فلاں نبی سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے سفر کے دوران فرمایا تھا، بیٹا مشکل وقت آئے تو گھبرانا مت، کوئی بھی مشکل وقت ہو گھبرانا نہیں ہے۔ اور فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ چھوٹی مشکلیں انسان کو دے کر بڑی مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ سفر کر رہے تھے، کھانا لے لیا گیا، پانی لیا گیا، سفر طویل تھا، لمبا سفر تھا۔ چلتے چلتے اتنی گرمی ہوئی کہ گھوڑے بے ہوش ہونے لگے، گھوڑے میں چلنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ کے ساتھ میں جو پانی اور کھانا تھا یہ بھی ختم ہونے لگے۔ پھر آپ لوگ گھوڑے سے اتر پڑے، چل رہے ہیں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے کہ جب پیدل چلیں گے تو پیاس زیادہ لگتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو پانی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ پھر چلنے لگے، چلتے چلتے بیٹے کے پیر میں ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اور ہڈی اتنی زور سے پیوست ہوئی کہ آپ کے بیٹے کے پیر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بیٹا بیٹھ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ باپ بیٹے کے سرہانے قریب بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ جب رونے لگے نا تو بیٹا نے آنکھیں کھولی اور کہا، ابا حضور آپ تو صبر کرنے والوں میں سے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا میں بھی ایک باپ ہوں اور اس باپ کے سینے میں باپ کا ہی ایک دل ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے فرمایا، چلو بیٹا سفر کو چلتے ہیں۔ دونوں اٹھے سفر کرنے کے ارادے سے، تو سامنے راستے میں دھواں ہی دھواں نظر آ گیا، کوئی راستہ اب آگے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب آپ لوگ چلنے لگے پھر بھی پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، آپ لوگ ٹھہر گئے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے اس شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت لقمان نے جب پوچھا، اس نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور جو راستے میں آپ کو اتنی ساری پریشانیاں آئیں یہ میرے دعا کی برکت سے آپ کو یہ پریشانیاں آئی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ سامنے والی بستی میں میں عذاب نازل کروں، اور اللہ کے حکم سے میں سامنے والی بستی میں عذاب نازل کر رہا تھا۔ آپ لوگ سفر بہت تیزی کے ساتھ طے کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ آپ لوگ اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار یہ دونوں باپ بیٹے سفر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تیرے عذاب کی زد میں آ جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی مشکلیں دے کر بڑی مشکلوں سے بچا لیا۔ دیکھا آپ نے
حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے جو نصیحت کی تھی اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ چھوٹی مشکلیں دے کر بڑی مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باپ بیٹے کو راستے میں مشکلیں تو دی، پریشانیاں تو آئیں، لیکن ان پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے عذاب سے آپ کو محفوظ رکھا گیا، اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو اللہ کی ہر حکمت پر راضی رہنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام پر راضی رہنے کی کوشش کریں، اس کی ہر حکمت پر، اس کے ہر کام پر راضی رہو گے تو انشاءاللہ ہر موڑ پہ کامیابی ملے گی اور ہر مشکل کے بعد آسانیاں ملیں گی۔